السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کلاس کے اندر۔ آج ہماری کتنی کلاس ہے؟ آج ہماری تیسری کلاس ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حق نواز بیٹے صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا، تلاوت کلام پاک سے ہی ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے، تو کوئی ایک ساتھی ہینڈ ریز کریں تاکہ تلاوت کلام پاک سے اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ جی، کوئی بھی ساتھی ہینڈ ریز کر دیں۔ مور میں جا کے ہینڈ ریز کرنا ہے۔ ابرار ہاشمی صاحب ہیں، میں نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ اس کے علاوہ حق نواز صاحب، کیو ٹائم، یہ کون ہے بھائی؟ اپنا نام لکھیں اپنا تاکہ صحیح طریقے سے پہچانا جا سکے۔ حذیفہ ہیں۔ حذیفہ میں آپ کو ان میوٹ کر رہا ہوں، آپ اس کو اوکے کر کے آ جائیں لائن پہ۔ جی حذیفہ، حذیفہ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ابرار صاحب، جی ابرار صاحب بولیں گے آپ کچھ؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی۔ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں، آپ تلاوت کر دیں کچھ آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ۔ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے تھے بڑی پیاری آواز میں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور سنائیں، ٹھیک ہے ابرار صاحب؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں سر جی۔ الحمدللہ۔ آ رہی ہے اسکرین نظر آپ کو؟ جی جی، اسکرین نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، چلیں میں ابھی آغاز کرتا ہوں۔ ہینڈ ریز کیا کافی ساتھیوں نے، تو جی جی یہ پہلے ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جی انشاءاللہ جی آپ کے ساتھ گپ شپ بھی چلتی رہے گی۔ ابرار صاحب آپ لائن پہ ہی رہیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ سب کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک جی ہے جی، کیو ٹائم یہ عزیز صاحب ہیں، ٹھیک ہے عزیز صاحب اپنے نام سے اپنی آئی ڈی بنائیں تاکہ پتہ چلے۔ وعلیکم السلام عتیق، آپ کا انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا، کوئی مسئلہ آ رہا تھا تو میں نے ابرار صاحب کو لائن پہ لے لیا۔ خیر، کلاس میں دیں گے آپ کو، یہ سارا ہو جائے گا کلیئر۔ اگر ٹائم بچا تو انشاءاللہ آپ سے گپ شپ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی عزیز صاحب۔ اچھا، آج تھیوری کے بعد ہم اپنے پریکٹیکل کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ 2 دن سے لوگ تھک بھی گئے تھے کہ جی صرف پڑھائی جا رہے ہیں، کچھ پریکٹیکل کام نہیں ہو رہا، ہم نے اپنی ویب سائٹ بنانی ہے وہ سکھایا جائے۔ تو آج ان جتنے سارے لوگ جن کے شکوے تھے آج ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کو اس میں شاپیفائی ڈیولپر بنایا جائے گا، وہ بھی بالکل فری میں۔ کیسے کہ پریکٹیکل کام بھی ضروری ہے اور اہم ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں پریکٹیکل تو جو آپ نے مطلب ویب سائٹ بنانی ہے وہ آپ کا کام پریکٹیکل ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بنیادی نظریات کلیئر ہونا بھی ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کرنے کے جا رہے ہیں۔ اگر میں ڈائریکٹ ہی پہلے دن آپ کو میں سٹور بنانا شروع کر دیتا، سکھانا شروع کر دیتا، تو آپ لوگ پریشان ہو جاتے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم کون سا سٹور بنائیں، کس طرح کا سٹور بنائیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے میں نے آپ کے پہلے نظریات کلیئر کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے پریکٹیکل کام کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ابھی یہ شاپیفائی کا میں نے نوٹ بھی شیئر کیے تھے، پتہ نہیں آپ لوگ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، بہرحال پڑھا کریں جب میں شیئر کروں تاکہ جب آپ کلاس میں آئے تو تھوڑے بہت آپ کو چیز کلیئر ہو، کیونکہ مختصر ٹائم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے آدھے گھنٹے کا، تو وہ اس وجہ سے آپ اس نوٹس کو اگر پڑھ کے آئیں گے تو کوئی ذہن میں سوال ہو وہ لکھ لیں، آپ میرے سے دوران کلاس آپ پوچھیں گے تو چیز کلیئر ہو جائے گی۔ تو شاپیفائی کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے۔ یہ کینیڈا کی کامرس کمپنی ہے جی، جو کہ آن لائن سٹور بنانے کا پلیٹ فارم ہے۔ سادہ الفاظ میں جب آپ پہلے لیکچر کے بعد یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آپ نے کس قسم کا سٹور بنانا ہے، جس طرح میں نے کل مثال دی تھی سپورٹس، اس کے بعد کرکٹ، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر میں نے آپ کو جی مثال دی تھی بیٹ بال، ٹھیک ہے جی، یاد ہے نا؟ اس کے بعد پھر بیٹ کی ایک قسم، ابرار صاحب یاد ہے؟ جی جی، بالکل بالکل۔
تو وہ آپ جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے کون سی سمت چننی ہے، یہ تو پہلے لیکچر میں، اس کے بعد آپ نے کون سی پروڈکٹ رکھنی ہے، اس کا کل ہماری بات ہوئی تھی پروڈکٹ ہنٹنگ والی کلاس کے اندر. اس کے اندر میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ آپ ایک ویب سائٹ بتائی تھی گوگل ٹرینڈس کی، جہاں جا کر آپ نے جی مطلب چیک کرنا ہوتا ہے کہ کس چیز کی مانگ زیادہ ہے. جس چیز کی مانگ زیادہ ہے، سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ کی بات ہوئی تھی، آپ نے اسی سے متعلق اپنا اسٹور بنانا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو کلیئر ہے جی سب جی کو؟ بالکل. ٹھیک ہو گیا. کوئی ساتھی اگر کرنا چاہے تو چیٹ میں کوئی دے سکتا ہے کمنٹس. جی پڑھا ہے حق نواز صاحب جی، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. اب آپ نے اب وہ اپنی پروڈکٹس یا جو اپنی چیزیں ہیں وہ آپ نے کہاں پہ بنا کے لوگوں کو بیچنی ہے. تو اس کے لیے جو جگہ ہوگی وہ آن لائن اسٹور ہوتا ہے جس کو آپ نے بنانا پڑتا ہے. اب جب آن لائن اسٹور بنائیں گے تو اس کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے وہ بنے. تو یہ جو شاپیفائی ہے نا، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنا اسٹور بنائیں گے. جیسے مثال کے طور پہ منیر صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں؟ منیر صاحب بھی میرے حال سے مجھے نظر آئے تھے. تو منیر صاحب شہد کا کام کرتے ہیں، تو اب وہ شہد بیچنا چاہ رہے ہیں. فیس بک سے بھی بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ کوئی ایسی پراپر جگہ نہیں ہے. فیس بک سے صرف اور صرف آپ ایک اشتہار لگا سکتے ہیں جس میں جو آپ کے دوست ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. دوست اب آپ زیادہ سے زیادہ آپ نے کوئی کمپین چلا دی تو چند ساتھی دیکھ سکیں گے. لیکن اگر کوئی پراپر اسٹور بنا لیں اپنا، تو ان کے جو چیز ہے نا وہ ایک بہت زیادہ مستند ہو جائے گی اور لوگ اس کے اوپر بھروسہ کریں گے. تو اس کے لیے ان کو اپنا ایک اسٹور بنانا پڑے گا، آن لائن اسٹور. جس پلیٹ فارم کے ذریعے سے بنانا پڑے گا وہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا شاپیفائی. اسی طرح ورڈ پریس بھی ہے، یہ بھی اسی طرح کا پلیٹ فارم ہے. یہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی ہم نہیں پڑھے ابھی، ہم صرف شاپیفائی کو پڑھے ہیں. جب آپ یہ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو ورڈ پریس کی طرف بھی لے کر آؤں گا. سب سے پہلے اس کی اچھا اہمیت سر، دیکھ لیتے ہیں. جی 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 ابرار صاحب بولیں. یہ جو شاپیفائی ہے یہ دراز اور امیزون کی طرح ہے؟ جی دیکھیں دراز تو یہ کہنا دراز کے اوپر جا کے آپ اپنی چیزیں بیچتے ہیں، ایسے ہی ہے. جی 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 ٹھیک بالکل. ہے، لیکن یہ آپ کا اپنا سٹور ہوگا. اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ شاپیفائی کے انڈر کام کر رہے ہو. وہ آپ کو صرف ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہے جس کے اندر آپ کا جس طرح دراز ہے نا، اس طرح آپ کا اپنا سٹور ہوگا، ذاتی سٹور جی ہوگا جی جس کے اوپر آپ اپنی چیزیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. جی جی اور کوئی ساتھی کی جگہ سوال ہو تو جی جی چیٹ میں لکھ بالکل. سکتے ہیں. میں اصل میں لائن پہ نہیں لے رہا، پھر وہ سارے لوگ اکٹھے بولتے ہیں سمجھ نہیں آتی. تو آپ کے پاس چیٹ کی آپشن ہے، آپ مور میں جا کے چیٹ میں جا کے جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. سر میں نے کوشش کی ہے شاپیفائی پہ ابھی، لیکن فری نہیں ہو رہا تھا. جی انشاءاللہ منیر صاحب بن جائے گا آج. آج دیکھیے گا میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی، اب اس میں نا بہت سارے بڑے بڑے ایلو ایک سٹور ہے، آپ شاید ہو سکتا ہے آپ کا واسطہ پڑا ہو یا نہ پڑا ہو. وہاں دیکھیں آپ لاکھوں لوگ چیزیں خرید رہے ہیں. وہ سٹور بھی آپ کا شاپیفائی پہ ہی بنا ہوا ہے. یہاں آن لائن چیزیں بکتی ہیں اور بہت مشہور ہے جو ایلو ہے نا. اس کے علاوہ اگر ہم ای کامرس اسٹور کی بات کریں، شاپیفائی کی بات نہ کریں تو گفتگو ادھوری تصور کی جائے گی. تقریباً ای کامرس سے جڑے ہر شخص کو اس کا علم ہے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ آج کلاس کے بعد ہو جائے گا. تھوڑا بہت تو پتا چل ہی گیا ہوگا، کیوں ابرار صاحب پتا چلا تھوڑا بہت جی جی شاپیفائی کا؟ بالکل. جی اچھا جی جی، بالکل. ہو از شاپیفائی ڈیولپر جی. تو اسی کے بارے میں ہم نے سیکھنا ہے. شاپیفائی ڈیولپر وہ ہوتا ہے جو یہ آن لائن سٹور بنانے میں مہارت حاصل کر دے. جیسے مثال کے طور پہ ماشاءاللہ آپ کو میں سکھا رہا ہوں، تو ابرار صاحب بھی کلاس کے بعد شاپیفائی ڈیولپر مان جائیں گے. مان جائیں گے جی ابرار صاحب؟ جی جی انشاءاللہ ضرور. تو یہ اس کا نظریہ سمجھ آ گیا ہوگا. آگے آتے نہیں شاپیفائی پریسنگ پہ، جس طرح ابھی دوست نے بات کی تھی کہ جی یہ مفت نہیں ہے منیر صاحب نے. تو یہ کوئی بھی اچھی چیز آپ کو بتاؤں میں مفت نہیں ملتی، اس کی قیمت ہوتی ہے. جو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ لگے گی، آپ گھبرا جائیں گے سن کے، لیکن جب کاروبار چلنے لگے نا اور لاکھوں کی سیل ہو تو اس کی کوئی وقت نہیں رہتی. ٹھیک ہے. میرے ایک سر ہیں جن سے میں نے یہ ای کامرس سیکھی ہے نا، ان کا وہ ساکس کا کاروبار ہے، جرابے بناتے ہیں وہ نا. تو وہ جی یقین جی کریں کہ وہ کہتے ہیں باہر کے ملک میں کینیڈا وغیرہ میں، امریکہ پاکستان سے بیٹھ کے سیل کرتے ہیں. جی اسد جی کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر سر؟ جی بالکل پاکستان میں اویلیبل ہے، پاکستان میں آپ بنا سکتے ہیں اس کے ذریعے. تو وہ جرابیں بھیجتے تھے، وہ بات کہیں اور نکل گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں صرف 3 مہینے کام کرتا ہوں پورے سال میں، باقی میرا سیزن نہیں ہوتا. اور اس 3 مہینے سے جو ہے نا میں اپنے سارے جو اخراجات ہیں وہ بھی پوری کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اپنا سٹور بھی بہترین انداز میں چلا رہا ہوں. مجھے کوئی غرض نہیں ہے 9 مہینے بے شک میرا سٹور بند پڑا رہے. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی ویلیو ہے. تو ابھی ہم نے شروع نہیں کیا اس لیے شاید ہمیں تھوڑے سے اس کے پیسے زیادہ لگیں، لیکن اگر آپ کا کاروبار چل جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. اچھا جی، اس کے 3 پیکیج ہیں. پہلا پیکج بیسک شاپیفائی، دوسرا شاپیفائی، اور تیسرا ایڈوانس شاپیفائی. بیسک شاپیفائی جس کی قیمت ہے $29 ماہانہ، یعنی کہ مہینے کے آپ کو اس میں $29 دینے پڑیں گے. کہیں پہ اگر آپ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو مجھے روک لیجیے گا، یا اینڈ پہ میں آپ کے سوال لے لوں گا تو چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. تو اس کی $29 جی ماہانہ قیمت ہے. جو فیس ہے آپ
آپ نے اس کو دینی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا پیکج ہے, اس کے اندر آپ کی $79 ماہانہ آپ کی فیس ہے, اور اس کے بعد تیسرا جو ایڈوانس پیکج ہے وہ $299 مہینے میں دستیاب ہے. جیسے موبائل کمپنیوں کے پیکج ہوتے ہیں, وہ پتہ ہے کال میسج نیٹ کا پیکج ہوتا ہے نا, یہ بھی سب کا کوئی پیکج ہے جی وہ جی $300 مہینہ, کوئی ہوتا ہے وہ 1000 مہینہ, ایسے ہی ہے مختلف پیکج. آپ لوگوں جی نے بھی ایکٹیویٹ کیے ہوں گے واٹس ایپ وغیرہ کا, تو تقریباً سبھی نے میرے خیال سے آج کل کیا ہوتا ہے. باقی بھی کوئی اچھا پیکج جیسے پی ٹی سی ایل کا لوگ لیتے ہیں تو وہ 700 800 1000 مہینے. اسی طریقے سے یہ پیکج ہے جس کے اندر ماہانہ جو سب سے شروع والا پیکج ہے اس کی قیمت ہے $29 ماہانہ. ٹھیک ہے جی. اور لیکن یہ ہے کہ جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے, شروع میں آپ کو یہ فری 14 دن کا ٹرائل ملتا ہے جس سے آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. جب پریکٹس کر لیں گے آپ کو بنانا آ جائے گا, پھر آپ اپنا اصل سٹور بھی اس کے اندر بنا لیں گے. اس کے بعد ڈفرینٹ پیکیجز ڈفرینٹ فیسلٹیز, بات میں نے آپ کو ساری سمجھا دی ہے, لیکن پھر سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے آپ کا جو بیسک پیکیج ہے اس کے اندر آپ 2 اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, جو اس کے بعد دوسرا پیکیج ہے اس میں 5, اور جو ایڈوانس والا ہے اس میں 15. کیا مطلب کہ جس طرح آپ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں آپ آگے بندے رکھتے ہیں, تو آپ کا جو بیسک پیکیج ہے اس میں صرف آپ 2 بندے مزید رکھ سکتے ہیں. جو اس سے اگلا جی پیکیج ہے اس کے اندر 5 بندے, اور جو سب سے ایڈوانس ہے اس کے اندر 15 بندے. یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی. اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جس کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے کہ جو پیکیج آپ خرید لیں. لیکن اگر آپ بیسک پیکیج بھی خریدتے ہیں تو تقریباً 99.99% آپ کے کام اس کے اندر بھی مکمل ہو جاتے ہیں نارمل سٹور کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر جی, ایک بات کہ اگر اس کسی نے بیسک پیکج خرید لیا فرسٹ ٹائم, تو وہ جی دوسرا پیکج خرید سکتا ہے, تیسرا پیکج پھر خرید سکتا ہے, یا وہ اسی پہ ہی کام کرے گا؟ بالکل خرید سکتا ہے. جب آپ ظاہر سی بات دیکھیں, آپ $100 کی چیز لے رہے ہیں نا, دکان پہ گیا آپ نے جی کہا جی جی $100 کی چیز دے دو, پھر آپ کا دل آیا نہیں یار مہمان آ رہے ہیں میں 100 کی اور لے جی لیتا ہوں, جی تو آپ ان سے 100 کی اور مانگے تو وہ انکار کریں گے؟ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے نا. تو یہ بھی کیوں کریں گے, نہیں ان سے بھی جب آپ بالکل. جی دوسرا جی اس سے ایڈوانس پیکج لینا چاہیں گے تو یہ خوشی خوشی, بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو ساتھ کوئی تھوڑے سے اور فائدے بھی دیں چارج لگا کے, تو یہ ہے کہ وہ آپ بعد جی میں چینج کرا سکتے. ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے, بیسک سے شروع کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ آگے بھی اس کو لے کر چل سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی جی چلیں, جی یہ باتیں تو چل رہی ہیں, آپ بھی بور نہ ہو رہے ہوں تو آپ لوگ اس طرح کرنا ہے نا. آپ لوگوں کا آج کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا چیز کس چیز کا سٹور بنانا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کل سے آپ نے شروع کر دینا ہے. آپ نے جتنی چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں, اپنے ارد گرد ماحول کو آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, ماحول کو دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرے ارد گرد کیا ضرورت. جیسے مثال کے طور پہ اس دن حق نواز صاحب تھے, وہ میرا باغ میں بیٹھے تھے. ابھی ابرار صاحب ہیں, آپ کا اسلام آباد میں ہی ہے کہیں اور ہیں؟ میں باغ میں. باغ میں. اچھا آپ بھی باغ میں, باغ والے بڑے مندے ہو رہے ہیں, کیا چکر ہے. تو اور بھی دوسرے ساتھی بھی مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھے ہیں, تو آپ نے ارد گرد دیکھنا ہے. جیسے آپ باغ میں دیکھیں اس ٹائم کیا ضرورت ہے, ابھی ٹھنڈ کا سیزن چل رہا ہوگا, رات کو لیتے ہیں جی رضائی جی وغیرہ. بالکل. بالکل ایسا ہی ہے. میاں صاحب آپ کا کون سا علاقہ ہے, کس طرف ہوتے ہیں آپ؟ تو وہ آپ دیکھیں کہ سردیوں میں ان کی کیا ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. منیر صاحب آپ کا تو پتہ ہے, آپ کا یہی کاروبار ہے زندگی میں, آپ نے ایک ہی مقصد بنایا ہوا ہے کہ آپ نے شہد بیچنا ہے. ٹھیک ہے, شہد سے نکلیں اور بھی چیزیں دیکھیں. تو خیر, اور بھی میں مذاق کر رہا ہوں, جو بھی آپ بیچنا. اچھا آپ سیالکوٹ جی میں ہیں, جی ویری گڈ جی. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ایریے میں کیا چیز ہے جو آپ بیچیں گے تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اور اس کو اگر ہاں گوگل ہاں. ٹرینڈ سے بھی ایک بار دیکھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے چیک کرنا ہے. تو واپس اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں جی. تو یہ آپ نے یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی. اس کے علاوہ جو $29 آپ دے رہے ہیں, ہر آرڈر پہ آپ نے اس آرڈر کا 2.9% جمع 30 سینٹس فی آرڈر آپ نے اس کو پے کرنا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے 10,000 کی ایک چیز بیچی ہے, تو 10,000 کا 2.9% کتنا بنے گا جی؟ $290 جمع 30 جی جی سینٹس. بالکل. یہ تقریباً بن جاتا ہے آپ کا راؤنڈ اباؤٹ کر لیں $50 یا $52. تو تقریباً آپ اگر 10,000 کی چیز بیچ رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں, تقریباً $352 آپ کو شاپیفائی والوں کو بھی دینے پڑتے ہیں. یہ ان کا ریٹ ہے, اور یہ بھی پیکج کے لحاظ سے کم زیادہ ہوتا ہے. اگر بیسک پیکج ہوگا تو اس میں 2.9 ہے, ہو سکتا ہے اسے ایڈوانس والے میں جائیں تو یہ 2.7 ہو جائے یا 6 ہو جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی تو بالکل. یہ ایک تو آپ اپنے لیے بھی سٹور بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے کسی مطلب دوست کو, احباب کو, یا اور کسی بھی بندے کو جس کو ضرورت ہو اس کو بھی آپ سٹور بنا کے یہ دے سکتے ہیں. اس کو تو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوگا, لیکن اب آپ کیونکہ شاپیفائی ڈیولپر ہیں, اس لیے آپ کو اپنے کلائنٹس کو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو پتا ہو. یہ نا وہ آپ گریبان پکڑ لیں, بھائی تم نے شاپیفائی کا بنایا تھا, میرے مہینے کے بھی کاٹ رہے ہیں, یہ بھی کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. سردی میں بہت چلتا ہے جی, واقعی جی, یہ تو ہے. عظمت اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ میں نے نسوار کا بیچنا ہے. واہ جی واہ, بیچیں جی, ضرور بیچیں نسوار. آپ پھر کون لے گا؟ $5 کا پڑیا ملتی ہے نسوار کی, 5 کی زیادہ کی ہوگی ہے عظمت اللہ.
تو وہ آپ کی مرضی ہے, آپ مطلب جو بھی بیچنا چاہیں, نسوار کو بھی پیکنگ اچھی لگا کے بیچو باہر کے ملکوں میں, انگریزوں کو پاگل بناؤ کہ دیکھو ہم نئی دوائی لے کر آیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی نسوار ہی بک جائے شوپیفائی پہ. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. آگے اکاؤنٹ کریشن بھی آتے ہیں. سب سے پہلا قدم ہوتا ہے کہ شوپیفائی کی ویب سائٹ پہ جا کر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے تاکہ ای کامرس اسٹور کی بنیاد رکھیں. پھر 14 دن کا ٹرائل جو میں نے بتایا تھا نا, 14 دن کا مفت ہوتا ہے. آپ اپنا ای میل استعمال کرتے ہوئے کیا کریں گے جی, اکاؤنٹ بنا لیں گے. اس کے بعد آپ ایڈمن ڈیش بورڈ پہ آ جاتے ہیں, جہاں پہلے ایک سروے فارم آئے گا جس میں وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کا پتہ کیا ہے, موبائل نمبر کیا ہے, بنیادی معلومات کا اندراج کرتے ہوئے آپ نے ان مراحل کو مکمل کرنا ہے. اس طرح یہ اسٹور کا جو نام رکھنا ہوتا ہے نا, آپ نے یونیک رکھنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ شہد ہے, تو اب اگر منیر صاحب بنا رہے ہیں تو ایسا رکھنا ہے شہد کا نام, جیسے ہنی کہتے ہیں شاید کو, شہد کو انگلش کے اندر, ایسا نام ہو جو پہلے کسی اور نے نہ رکھا ہوا ہو. جب وہ یونیک نیم آپ, جیسے آپ پتہ ہے سب کو ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں, ای میل سے آپ بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ای میل ایسی ہوتی ہے جو پہلے کسی کی نہ ہو. تو اسی طریقے سے یہ آپ کا جو اسٹور ہے یہ بھی ایسا آپ نے رکھنا ہے جس کے اندر پہلے سے کسی کے پاس یہ اسٹور نہ ہو. تو جو اسٹور آپ کا بنے گا تو وہ پھر اس کا فارمیٹ یہ ہوگا storename.myshopify.com/admin. جب آپ نے اس پہ لاگ ان کرنا ہے تو یہ اسٹور نیم جو ہے, اسٹور نیم یہاں پہ آپ نے اپنا نام, جیسے یہ رکھتے ہیں جی منیر شہد اسٹور, ٹھیک ہے, تو یہ اسٹور نیم ہی جگائے گا منیر شہد store.myshopify.com/admin. جب یہ لکھیں گے تو یہ اس سے لاگ ان ہو جائیں گے. آگے چلتے ہیں جی. سیٹنگز کے اندر شوپیفائی اسٹور کی سیٹنگز کیا ہوتی ہیں جی, اس میں جنرل سیٹنگ ہوتی ہیں, جیسے اسٹور کا نام تبدیل کرنا ہے, رابطے کے لیے ای میل دینی ہے جہاں صارفین کے آرڈر کی تفصیلات آتی ہیں, اور وہ ای میل جہاں آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی معلومات ملتی ہیں, اس کا اندراج, جیسے کوئی آرڈر آیا ہے تو آپ کو ای میل آئے گی, یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ آپ کا ملک اور خطہ, آپ پاکستان میں ہے, ٹائم زون آپ وہی رکھ لیں گے. اگر امریکہ میں کوئی بنا رہا ہے شوپیفائی پہ تو وہ ٹائم زون رکھ لے گا. اس کے بعد جو چیز آپ بھیج رہے ہیں اس کا وزن عام طور پہ کلو گرام میں رکھا جاتا ہے. آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں لیکن نارملی اس کو کلو گرام میں رکھا جاتا ہے. اس طرح آرڈر نمبر, فارمیٹ, کرنسی کی تبدیلی, جیسے پیسے روپیز میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ, ڈالر میں بھی رکھ سکتے ہیں, پاؤنڈ, جو بھی کرنسی آپ کی ہوگی اس کے مطابق آپ اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں. کس جگہ بھی جب آپ نے یہ بنا لیا شاپیفائی پہ اکاؤنٹ, اس کے بعد اس کی سیٹنگ میں جا کے آپ یہ چیزیں سیٹ کر سر جی, سکتے ہیں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت. اچھا میرے خیال سے نیٹ کا کوئی ایشو ہے, شاید ہو سکتا ہے ریکارڈنگ میں یہ چیز ٹھیک ہو جائے. اچھا واپس آتے ہیں جی ایپس کی طرف. آپ کچھ بہتر ہوئی ہے ابرار صاحب؟ میرے خیال سے کچھ انٹرنیٹ کا جی ایشو ہے, اس وجہ سے کچھ جی کٹ جی رہی ہے. درمیان عبارت گزارا کریں, جو چیزیں رہ گئی میں کوشش کروں گا اس کو گروپ میں جب شیئر کروں اس کی ریکارڈنگ پہ چیزیں اس میں صحیح طریقے سے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد اس میں ایپس بھی ہوتی ہیں, جیسے کہ گوگل پلے اسٹور ہے. آپ نے نام سنا ہے گوگل پلے اسٹور کا؟ جی جی بالکل. ابرار صاحب زوم بھی آپ نے ابھی سر انسٹال, پہلی دفعہ انسٹال کی ہے, پہلی دفعہ استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں سر جی, میں تو کافی عرصے سے استعمال کر رہا ہوں. اچھا میں اچھا یونیورسٹی کی کلاسیں اسی سے لیتا رہا ہوں, اچھا اچھا زوم جی. سے ہی. اچھا جی, عزیز صاحب پوچھ رہے ہیں کیو ٹائم کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی باہر ڈلیوری کیسے ہو سکتی ہے. سب سکھاؤں گا انشاءاللہ, آپ کو ٹینشن نہیں لینی ہے, آپ نے ٹینشن نہیں تھا, انشاءاللہ سکھاؤں گا کیسے. وسیم یاسین صاحب کہہ رہے ہیں گرم انڈے بھی مفید ہے. وسیم یاسین صاحب آپ گرم انڈے بھیجنا چاہتے ہیں تو باہر آوازیں لگائیں کولر میں رکھ کے گرم انڈوں کی, تو وہ ویسے ہی آپ کے بھیج جانے ہیں. اس کے لیے شوپیفائی پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, 4,000 یہ خرچہ مہینے کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ ایپس ہوگی. اس کے بعد اسی طریقے سے اس میں بھی کچھ ایپس ہوتی ہیں جو آپ انسٹال کر کے اپنا اسٹور مزید بہتر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ آپ اس میں اردو بھی سیٹ کر سکتے ہیں اسٹور کی لینگویج, لیکن اس کے لیے آپ کو اسٹور کی تھیم ایسی رکھنی ہوگی جس میں جو اردو کو سپورٹ کرتی ہو. تھیم کیا ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچرز کے اندر یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں گا. چیک آؤٹ, یہ وہ سیکشن ہے جہاں یہ سیٹنگ کی جاتی ہے کہ کسٹمر آرڈر دیتے وقت معلومات کا اندراج کس طرح, جیسے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے نا تو ہم چیک آؤٹ کرتے ہیں. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا آرڈر کیجیے, ہم نے یہ چیز خریدنی ہے, تو وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں, اس کی سیٹنگ آپ چیک آؤٹ سے ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بطور گیسٹ یہ بندہ جو چیز خرید رہا آئے, یا اس کو اپنا اکاؤنٹ بنانا پڑے, یہ ساری سیٹنگ اس کے اندر ہوتی ہے. آخر میں ہم ای کامرس کا بنیادی فلو چارٹ دیکھ لیتے ہیں, اس سمجھ لیتے ہیں. اس کا تعلق شوپیفائی سے بالکل بھی نہیں ہے. کسی بھی جگہ سے آپ کوئی چیز آن لائن خریدنا چاہتے ہیں, اس کا سلسلہ کار کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ دراز پہ چلیں گے. اس کے بعد آپ نے وہ چیز پروڈکٹ منتخب کر لی جس کو آپ نے خریدنا ہے. اس کے بعد آپ اسے کیا کرتے ہیں جی, ایڈ انٹو کارٹ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد صارف آخر میں چیک آؤٹ کرتا ہے, مطلب جہاں پہ اس کو اپنا ایڈریس دینا پڑتا ہے اور پیسے کیسے دینے ہیں, میری چیز مجھے ملے پھر میں پیسے دوں یا اپنے بینک اکاؤنٹ سے دوں, یہ سب چیزیں چیک آؤٹ میں آتی ہیں. اور آرڈر دے دیتا ہے. جیسے ہی وہ آرڈر دیتا ہے اسے میل آ جاتی ہے, ای میل آ جاتی ہے کہ آپ کا یہ آرڈر پلیس ہو گیا ہے. اور اسی طرح جو اسٹور کا مالک ہے اس کو بھی ای میل چلی جاتی ہے کہ یہ بندہ ہے
ٹھیک ہے، اس بندے نے یہ دیا ہے آرڈر، تو اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جو ویئر ہاؤس جہاں پہ اس نے وہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں وہاں سے وہ چیز پیک ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پیکیجنگ ہو کے صارف کو اس کے پتے کے اوپر چلی جاتی ہے. جب یہ چیز چلی جاتی ہے یہاں سے نکلتی ہے ویئر ہاؤس سے، تو صارف کو ای میل چلی جاتی ہے کہ جی آپ کا آرڈر چلا گیا، اور پھر وہ اپنا آرڈر وصول کر لیتا ہے، اور اس طرح یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی جی آپ کو ابرار صاحب؟ جی جی بالکل. سادی سی چیز جی ہے، جی دراز پہ جائیں آپ، کہیں پہ بھی جائیں نا آپ، اگر آپ کوئی بھی آن لائن چیز خرید رہے ہیں تو اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے جس کے طریقے سے یہ کام ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے شاپیفائی میں بھی ہوگا. اچھا جی، یہ سب باتیں پڑھنے میں تو آسان لگتی ہیں لیکن یہ سب پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے، ان سب آپشن کو خود جب تک آپ ہاتھ سے نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، تو تب تک شاپیفائی ڈیولپر بننا مشکل ہے. مختصراً ان سیٹنگز کو سمجھنے کے لیے ان سے پنگے کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جی نے جی. اس کو سیکھنا ہے تو اس کو آپ نے ساری آپشنوں کو چیک بھی کرنا ہے، پھر کریں گے. اچھا جی، اسد خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ مردان کے بدایونی پڑے، پتہ نہیں کیا مطلب اس کا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا انہوں نے کامنٹ کیا. اس کی ذرا تشریح کریے اسد خان صاحب تاکہ سمجھ آئے. اچھا جی، ٹائم ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے ہیں، تو ابرار صاحب یہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں یا نہ دیکھیں، کیا کہتے ہیں؟ سر جی پریکٹیکل پہ ٹائم تو زیادہ لگے گا. نہیں، جو اس کی آئی ڈی بنانی ہے مختصراً وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اسکرین آ رہی جی ہے کہ جی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے میری اسکرین؟ جی 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 یہاں آ پہ رہی آپ ہے. نے پہلے جانا ہے shopify.com پہ، یہ اس کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ نے جا کے یہ اسٹور بنانا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے پرائسنگ، لرن، لاگ ان کریں گے جب آپ کا پہلے سے بنا ہوا ہوگا، کیونکہ ابھی آپ نیا بنا رہی ہیں تو آپ اسٹارٹ فری ٹرائل کے جی اوپر جی کر دیں. جیسے ہی آپ اسٹارٹ فری ٹرائل کے اوپر کریں گے وہ کہے گا جی اپنا ای میل لکھو. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ اپنا ای میل لکھ جی دینا جی ہے. جیسے میں مثال کے طور پہ ایک ای میل لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ نے کوئی سا بھی پاسورڈ اس کا لگا دینا ہے جو کہ میں پاسورڈ رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد اسٹور نیم، جیسے مثال کے طور پہ منیر صاحب کا ہم اسٹور بنا رہے شہد والا، تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں منیر ہنی. آگے دیکھیں آ رہا ہے myshopify.com. وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ نہیں دستیاب، لیکن جب میں نے منیر ہنی کہا تو یہ پورے دنیا میں کسی کے پاس یہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس نے اس کو اوکے کر دیا. تو میں کریٹ یور اسٹور کے اوپر کر دوں گا. میں جلدی جلدی یہ سٹیپس کر رہا ہوں، اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو یہ میں ویڈیو ریکارڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ اس میں سے دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد یہ مجھے سیو کا کہہ رہا ہے، میں پاسورڈ سیو کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں جی ہم نے کیا کیا جی، آسانی کے ساتھ جو اپنا شاپیفائی کا لاگ ان تھا وہ ہم نے اس طریقے سے بنا لیا. آپ نے بھی انہی سٹیپس کو فالو کرنا ہے. میں آگے یہ آپ کو اسائنمنٹ بھی دوں گا تو آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے. نہ سمجھ آئے تو ریکارڈنگ میں بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے. جی جی ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ جو پھر میں نے سروے کی بات کی تھی نا جی وہ آ گیا. آج یو آر ریڈی سیلنگ، کہ آپ پہلے سے کوئی چیز بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آپ کہہ دیں جی آئی ایم جسٹ پلینگ اراؤنڈ، یا آپ آن لائن یہ سروے ہے آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، نہیں تو یہاں پہ اسکپ کی آپشن آ رہی ہے، آپ اس سے جان بھی چھڑا سکتے ہیں اسکپ کر کے. اس کے بعد آ جائے گا آپ کا نام، جو بھی آپ کا نام ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد راول پنڈی لکھ دیتا ہوں، اور پھر نیچے سٹی میں راول پنڈی. آپ نے اپنا اصل والا ایڈریس لکھنا ہے جو کہ آپ جس جگہ پہ آپ رہائش پذیر ہے. پوسٹل کوڈ بھی ہوتے ہیں، جیسے پنڈی کا 46,000 ہے تو میں یہاں 46,000 کر دیتا ہوں. کوئی بھی آپ کوڈ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد فون نمبر آ جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے جی، میں اپنا فون نمبر لکھ دیتا ہوں. یہ دیکھیں فون نمبر آ گیا. آگے آ رہا ہے جی ویب سائٹ، کیا آپ کی ویب سائٹ موجود ہے پہلے سے؟ اگر ہے تو لکھ دیں، اگر نہیں ہے جیسے میری نہیں ہے تو میں اس کو خالی چھوڑ دوں گا. اس کے بعد کہہ رہا ہے دس اسٹور از اے رجسٹرڈ بزنس. اگر آپ کا پاکستان کے اندر رجسٹرڈ بزنس ہے تو آپ اس کو ٹک کر دیں گے، کلک کریں گے ٹک ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو اس کو آپ خالی چھوڑ دیں گے. اور اس کے بعد آپ انٹر مائی اسٹور کے اوپر کلک کر دیں گے. سمجھ آ رہی ہے ابرار صاحب؟ جی جی بالکل تو یہ بالکل آ سادہ رہی ہے. سا طریقہ کار ہے. میں نے بالکل کوشش کیا کہ بالکل سادہ سے انداز میں آپ کو میں سمجھا دوں. تو ماشاء اللہ مبارک ہوں منیر صاحب، منیر ہنی کے نام سے آپ کا یہ اسکور بن گیا ہے. اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ نام نہیں ملے گا، آپ نام چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے منیر؟ کون سی ایپ یوز ہوتی ہے عبدالغفور؟ کوئی ایپ نہیں، آپ نے صرف گوگل کروم یا انٹرنیٹ پہ جانا ہے اور اس کو آپ نے shopify.com لکھنا ہے، جو آپ کے سامنے ویب سائٹ کھل جائے گی. ٹھیک ہو گیا منیر صاحب؟ اوکے. اچھا جی، اب وہ جو سیٹنگز کی میں نے آپ کو بات کی تھی، تو یہ دیکھیں میں سیٹنگز کے اندر چلا گیا. تو سیٹنگز کے اندر وہ تمام سیٹنگز آ رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جس کے اندر یہ چیک آؤٹ موجود ہے، یہ پیمنٹ موجود ہے، اور یہ اسٹور ڈیٹیل جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں آپ کے اسٹور کا نام آ رہا ہوتا ہے، آپ کا ای میل. ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کے بعد یہاں سے آپ کی ای میل جی جی جائے گی. اس کے بعد انڈسٹری چن سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ ہم نے شہد چنا ہے، تو کون سی انڈسٹری بن رہی ہے ابرار؟ دیکھیں ذرا بتائیں. سر یہ صحیح صاف نظر نہیں آ رہا. اچھا چلیں پھر کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا. ادر فوڈ اینڈ ڈرنک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں یہ کر دیتا جی ہوں. جی جو بھی آپ کی انڈسٹری ہوگی وہ چن لینی ہے. لیگل نیم آف کمپنی، جو بھی کمپنی کا نام ہے قانونی وہ لکھ دینا ہے. ایڈریس یہ آپ پہلے لکھ چکے ہیں، اس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، یہاں سے آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں. ٹائم زون کی بات ہو رہی تھی تو دیکھیں میرا خود بخود اسلام آباد کراچی جی سلیکٹ جی کر لیا جی ہے.
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بات ہو رہی تھی کلو گرام کی. یہ دیکھیں یہ کلو گرام آ رہا ہے, اس کو چینج کر کے آپ گرام بھی کر سکتے ہیں, لیکن نارملی اس کو جی گرام ہی رکھا جاتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے پری فکس سفکس, یہ آرڈرز میں ہوتا ہے, اس کو بعد میں بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹور کرنسی یہ دیکھیں پاکستان روپیز آ رہی ہے, اس کو اگر آپ یو جی ایس جی ڈالر کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو اس کے اندر آپ یو دباتے جائیں تو آپ کے پاس یہ دیکھیں یو ایس ڈالرز آ رہی ہے. جی آپ جی کی یہ سیٹنگ یو ایس ڈالرز میں تمام چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اگر آپ باہر بیچنا چاہتے ہیں یو ایس ڈالر رکھیں, پاکستان میں بیچنا چاہتے ہیں تو روپیز رکھیں. تو میں یو ایس ڈالرس کر کے میں سیو کے بٹن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں. جیسے ہی میں سیو کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا تو وہ کیا کرے گا جی, وہ میری اس سیٹنگ کو سیو کر دے گا کچھ دیر کے بعد. تو یہ سیٹنگ ہوتی ہے بنیادی جو میں نے آپ کو بتا دی. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی جی اس کے اندر اور کس چیز کی بات کی تھی, گفٹ کارڈز کی بات کی تھی. گفٹ کارڈز کے جو آپ اپنے کسٹمرز کو دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا گفٹ کارڈ ہے, اگر آپ اگلے 10 دن میں خریدیں گے تو آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو یہ آپ کہتے ہیں اس کی سیٹنگ یہاں سے کر جی جی سکتے ہیں کہ یہ ایکسپائر کب ہو, 5 دن میں ہو یا کبھی ایکسپائر نہ ہو. تو یہ ساری سیٹنگ آپ کی گفٹ کارڈز کے اندر موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. موجود. اور اس کے بعد لینگویجز, جس طرح میں نے آپ کو لینگویج بتایا تھا, اور کیا بتایا تھا ابرار صاحب, ذہن پہ زور ڈالیں کہ لینگویج اگر آپ نے اردو کرنی ہے تو کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ جی جی کیا ہونا ضروری ہے؟ چیٹ میں دیکھتے ہیں شاید کسی نے جواب دیا ہو. فوڈ ہونا ضروری ہے نہیں, اچھا یہ پہلے کا ان کا فوڈ نہیں آ رہا تھا اس کے اندر منیر صاحب, اس لیے ہم نے دوسرا چن لیا. آپ پھر دیکھ لیجیے گا شاید اس کا فوڈ اب آ رہا ہو. تو اردو کرنی ہے نا آپ نے, تو آپ کی تھیم وہ ہونی چاہیے جو میں جی نے بتایا تھا, آپ کو بعد میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. تو یہ جی آپ جی کی اردو تب ہوگی. تو یہ طریقہ کار ہے آپ کی. اس کے بعد لوکیشنز, لوکیشنز کے اندر آپ اپنی لوکیشن سیٹ کر سکتے ہیں. جیسے میری راول پنڈی آ رہی ہے, اگر ایک اور لوکیشن جی ڈالنی ہے جی تو آپ ایک اور لوکیشن بھی ڈال سکتے ہیں. سمجھ آ گئی جی. یہ بیسک سی جی سیٹنگ جی تھی. انشاءاللہ تفصیل میں کل ہم سمجھیں گے اس کی مزید سیٹنگز کے اندر جا کے. باقی پنگے خود بھی آپ نے کرنے ہیں تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ جی جی آئے. تو کل کی اسائنمنٹ نوٹ کر لیں صاحب. کل کی اسائنمنٹ کیا ہے جی, کل کی اسائنمنٹ ہے آپ کی, اللہ آپ کا بھلا کرے, کہ آپ نے اپنا چننا ہے کہ آپ کس چیز کا سٹور بنائیں گے جس کی آپ کے علاقے میں ضرورت ہے, اور اس کے اوپر آپ نے کون سی چیزیں رکھنی ہیں. اچھا سر جی, ایک بات یہ ہے کہ شاپیفائی مثال کے طور پر ہم پنڈی اسلام آباد میں, جی تو ہم پورے دنیا میں کام کر سکتے ہیں نا, یہ جی شاپیفائی جی پوری جی جی دنیا جی میں ہے نا. پوری دنیا میں جی, تو پوری دنیا میں, بالکل پوری دنیا میں. جی جی, تو یہ ایک وقت میں ہم پوری دنیا میں کام کر سکتے ہیں نا, یعنی کہ اگر پاکستان میں بھی کریں باہر بھی کریں. جی جی, یقین اور کیوں نہیں آ رہا آپ کو. اچھا جی, اور کوئی ساتھی آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے, کیونکہ کلاس تقریباً ہمارا لیکچر مکمل ہو گیا ہے اور ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. تو میں اس طرح کرتا ہوں, یہ اسکرین شیئرنگ ختم کرتا ہوں, بند کرتا ہوں, اور آپ سے گپ شپ لگانی ہے. منیر صاحب کو لیتے ہیں جی, جی منیر صاحب, عزیز صاحب کو لیتے ہیں, آپ بھی آ جائیں. ابرار صاحب تو آلریڈی ہیں, ٹھیک ہے. اور بھی کوئی ہینڈ ریز کرنا چاہتا ہے تو آ جائے, کھلی اجازت ہے. اسٹارٹ ویڈیو بھی کرتا ہوں تاکہ آپ مجھے دیکھ بھی سکیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا آپ کی کلاس لے رہا ہوں. جی السلام علیکم انمیوٹ سر. کیے. وعلیکم السلام, کون؟ منیر. جی منیر صاحب, کیسی طبیعت ہے, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سر, ٹھیک ہے. سر اس طرح میں نے پہلے جیسے آپ نے یہ ابھی بنایا ہے اس طرح تو میں نے وہ لیکچر پاک اسٹور بنا دیا تھا. ٹھیک ہے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی منیر صاحب, چلیں آپ کی میں بات سمجھ گیا ہوں. اگر آپ نے اسٹور بنا دیا تھا تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کا یہ جو اس کی سیٹنگ ہے نا, وہ آگے میں آنے والے دنوں میں شاپیفائی ابھی ہمارا رہتا ہے بہت سارا, یہ آج مکمل نہیں ہو گیا, تو میں اس کے اندر انشاءاللہ آگے آپ کو مزید چیزیں سکھاؤں گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. جی اور کون ساتھی ہے جی ہمارے ساتھ؟ اسد خان صاحب, نواز صاحب, ساجد کشمیری صاحب, جی اور کون ہے؟ جی بولیں السلام جی. علیکم اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی کیسے ہیں ساجد صاحب؟ جی اللہ کا احسان. سر جی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ, پہچان لیا, دیکھیں میں نے آپ کو آپ کی آواز سے پہچان لیا. تصویر بھی لگائی ہے بڑی آپ نے, پپو سی تصویر بھی لگائی ہے اپنی, ہیں اور طبیعت ٹھیک ہے؟ ایسے 4 سال پہلے پڑھا تھا, کافی عرصہ ہو گیا تھا. جی جی چلیں, اچھی بات ہے نا, دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے. اور کون ساتھی جی ہیں جی ہمارے ساتھ؟ جی سر اصل میں یہ جو لنک بھیجتے ہیں آپ, اس میں بعض اوقات یہ پرابلم ہوتا ہے, کبھی جوائن ہوتا ہے کبھی نہیں, اس لیے وہ کوئی ایشو آ رہا تھا. آج میں دیر سے ہی جوائن کیا. تو پھر کیسے کیا اگر تو ایشو میرا آ رہا تھا؟ میں لنک کاپی کرتا ہوں یہاں سے, ڈائریکٹ جوائن نہیں ہوتا. میں پھر گوگل سے جوائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آگے سے کوئی اور سیٹنگ کھل نہیں, جاتی آپ نے زوم انسٹال کیا ہے؟ ہے. جی جی جی
تو وہ ڈائریکٹ اس کے اوپر کھل جانا چاہیے. آپ ایک دو دفعہ پھر ٹرائی کیجیے گا تو اس طرح. باقی تو اور کسی کو مسئلہ نہیں آ رہا. کسی کو آ رہا ہے بھائی؟ وہاں نہیں جوائن نہیں کسی کلک کر کے اس کے بعد وہ یہ لنک پریس کرنا ہے, کیا کرنا ہے وہاں؟ نہیں, آپ نے یہ لنک کرنا ہے نا. آپ کے ہو سکتا ہے موبائل میں کوئی وہ جو ایپ ہے نا وہ کمپیٹیبل نہ ہو آپ کے موبائل کے ساتھ, تو یہ موبائل کا مسئلہ ہو سکتا ہے. دوسرا, اگر آپ نا اس کو جس طرح وہ گوگل پہ آپ کو لے کے جاتا ہے نا, تو وہاں سے آپ جس طرح ابھی کلاس اسی طرح جوائن کیا آپ نے, جی وہیں گوگل سے ہاں بھی. وہ اس کا یہی حال ہے. پھر آپ کو اس طریقے سے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ سر کہ جو آپ وہ دوسرے دن جو کلاس کا لنک بھیجتے ہیں جس کے اندر میں نے وہ لیکچر سننا ہوتا ہے, کبھی رہ جاتا ہے نا, لیٹ جوائن ہو جاتا ہے شروع جی کی جی بات میں, تو جی وہ وقت سے بعض وقت کاپی نہیں ہو رہا. پوری میرے پاس فائل ہی پوری کاپی ہو جاتی ہے. جس طرح کہ آپ پوری ساتھ میں ڈیٹیل لکھتے ہیں تو درمیان میں لنک دیا ہوتا ہے, تو اگر لنک الگ بھیج دیں تو میرے خیال سے میرے لیے بیسٹ ہوگا. کیا باقی کے کروں, لیے تو نہیں, لنک بھیج دوں لنک صرف الگ کے اندر نہ بھیجیں. اس کے اللہ سے بھیجوں؟ ٹھیک ہے جی, میں بھیج دیتا ہوں. اچھا جی, ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے جی. سر اور کوئی ساتھی بولنا چاہے جی؟ جی سر جی کیا ایک کریں؟ میسج پڑھ لے. کیا کریں ابرار صاحب؟ چیٹ میں ایک میسج پڑھ لے. عظمت اللہ نے میسج کی ہے. عظمت اللہ نے کیا کہا ہے جی؟ ہلو عظمت سر. اللہ کدھر گیا جی؟ کہہ رہے ہیں جی اندر جب یہ تو ڈالر کس طرح وصول کرتے ہیں. یہ پیج والا چونکہ پاکستان میں ڈالر تو تباہ و برباد ہے. ہاں ہاں بالکل عظمت اللہ, بالکل ایسے ہی ہے. آپ انشاءاللہ ڈالر کمائیں گے اور آپ کے اسی بینک کے اندر یہ آئیں گے پیسے, اور آپ ان کو اس طریقے سے نکال سکتے ہیں. تو باقیوں کا نقصان ہوتا رہے گا, لیکن آپ نے شاپیفائی سیکھ کے اگر ڈالر کما لی نا تو آپ کے فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ہلو سر. جی. السلام علیکم. کون؟ جی میں اسد بات کر رہا ہوں, اسد خان. جی کیسے ہیں خان صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں سر؟ شکر اللہ کا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو سر جی کچھ؟ سر, جی جی بالکل سمجھ آ رہی ہے, پر میرا ایک جی کوشچن تھا جی جی ضرور پوچھیں. کہ اگر ہم نے شاپ بھی بنا دی, یہ ساری اسٹریٹجی اپنا لی, تو ہم سورسنگ کہاں سے کریں گے؟ مثال کے طور پر میں نے واچ پروڈکٹ جو ہے نا وہ سلیکٹ کر لی, بالکل تو اس کی سورسنگ ہم کہاں سے کریں گے؟ جی. یہ انشاءاللہ اگلے آنے والے لیکچرز کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح آپ نے سورس کرنا ہے. آپ لوکل مارکیٹ سے بھی اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چائنا بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں سے آپ کو پتہ ہے کافی ساری چیزیں آپ لے سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں اور ان کو بیچ سکتے ہیں. اس کو ڈراپ شپنگ کہتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ کس طرح سے آپ نے مارکیٹ سے چیزیں اٹھانی ہیں. ٹھیک ہے. کون سا علاقہ ہے آپ کا؟ جی مردان. مردان کا. ٹھیک ہے. مردان میں تو ویسے ہی بڑا چائنا کا مال آتا ہے یا نہیں؟ پشاور میں آتا ہے, پشاور پشاور مین میں روڈ. آتا ہے. چلو قریب ہی ہے نا, دور تو نہیں ہے. وہاں سے بھی لیا جا سکتا ہے. تو کافی جگہیں ایسی ہیں, انشاءاللہ آپ جب کرتے رہیں گے تو سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, بس یہی ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی کہ جی انشاءاللہ آپ کی ساری مطلب کنفیوژن ہم پروڈکٹ. دور کریں گے. آپ نے ٹینشن نہیں لینی, بس آپ نے کورس کے اچھے سے سیکھتے رہنا ہے. روز کی کلاس روز لیں تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ساتھیوں, ٹائم ہمارا اوپر ہو گیا, ٹھیک ہے لیکن آپ سے تھوڑی میں نے کہا گپ شپ لگا لیں. تو انشاءاللہ آپ اس طرح ساتھ رہیں گے تو مزہ بھی آئے گا, اور ہم یہ بہترین انداز میں سیکھیں گے. کہ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.